اچھا سر، جو ایک سب سے بڑی پرابلم واپسی پہ پیش آتی ہے، جب بھی کوئی پرچیز تو کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو واپسی کرنی پڑ جائے کسی بھی مجبوری کے تحت یا کسی بھی خواہش کے مطابق، تو سنیارے جو ہیں وہ کاٹ بہت زیادہ کاٹ لیتے ہیں. تو یہ کاٹ والا کیا کانسیپٹ ہے، اور کسٹمر تو اس چیز سے بڑا پریشان رہتا ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے حمزہ بھائی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ تقریباً پوری دنیا میں کیرٹ کے حساب سے ریٹ ہوتا ہے. ٹھیک. اگر 22 کیرٹ کا زیور ہے تو 22 کیرٹ کا ریٹ ہوگا، 21 کیرٹ کا زیور ہے تو 21 کیرٹ کا ریٹ ہوگا، 18 کیرٹ کا زیور ہے تو 18 کیرٹ کا ریٹ ہوگا، اور پلس میکنگ چارجز ہوں گے، مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے. ہاں جی. اب اصل میں طریقہ کار یہی ہے، اور یہی ہونا چاہیے پاکستان میں بھی، کہ جتنے کیرٹ کا زیور ہے اتنے کیرٹ کا ہی ریٹ ہو، پلس آپ کی میکنگ چارجز ہوں. ٹھیک ہے. اب جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی چیز ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمانی سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا. اتنا سخت الفاظ ہیں یہ. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے سونے میں اگر ملاوٹ نہ کریں تو سونا پہننے کے قابل نہیں رہتا، اتنا سافٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم جو اس میں ملاوٹ ہے وہ ہم گاہک کو مینشن کریں کہ بھی یہ زیور ہم آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک، اس میں اتنا سونا ہے اور اتنی ملاوٹ ہے. رائٹ. یہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کہ جب دکاندار گاہک کو کوئی چیز فروخت کرے تو اس میں جو نقص ہیں وہ گاہک کو ضرور بتائے. رائٹ. اگر اس میں کوئی اس طرح کی چیز شامل ہے تو وہ گاہک کو بتانا ضروری ہے دکاندار پہ. ٹھیک. اچھا، جو وہ بتائے گا وہ صحیح مسلمان ہے، صحیح اسلام کے طریقے پہ چل رہا ہے. رائٹ. تو الحمدللہ ہم نے یہاں پہ جو کاروبار شروع کیا اپنا، اس میں ہمارا اصول یہی ہے کہ ہم جب زیور کسٹمر کو دیتے ہیں تو ہم اس میں مینشن کرتے ہیں کہ یہ جو زیور ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ اتنا وزن ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس میں اتنی ملاوٹ ہے، امپیورٹیز، جو امپیورٹیز ہے وہ ہم اس میں سے مائنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے دن ہم رسید پہ گاہک کو لکھ کے دیتے ہیں، اس کے پیسے لیتی نہیں آپ؟ اس کے ہم پیسے نہیں لیتے، اس کو مینشن کرتے ہیں باقاعدہ رسید کے اوپر کہ یہ آپ کو ہم گولڈ دے رہے، جیولری دے رہے ہیں، اس جیولری میں 24 کیرٹ گولڈ اتنا ہے، اور اس گولڈ کے ہم آپ سے پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. اور واپسی اب جب بھی کبھی واپس کریں گے تو یہ 24 کیرٹ گولڈ کے پیسے اس دن کے ریٹ کے مطابق ہم آپ کو دیں گے، نئے دن کے، جس دن بھی آپ دکان پہ آئیں گے بیچنے کے. ٹھیک ہے، مطلب وہ پرچیزنگ والا تو نہیں ہوگا؟ پرچیزنگ والا ریٹ نہیں ہوگا، اس دن کا ریٹ ہوگا جس دن آپ شاپ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ جو کارڈ کاٹتے ہیں وہ نہیں کاٹیں؟ وہ کارڈ نہیں ہمارے زیور پہ، صرف میکنگ چارج کی کٹوتی ہے ہمارے زیور پہ. میکنگ چارجز کے علاوہ گولڈ میں کوئی کٹوتی نہیں ہے. اور یہ ہم اس کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ جو ہے نا مہم بھی لانچ کی تھی، اس کو ہم کہتے تھے اویئرنیس اباؤٹ جیولری پرچیز. اور ہمارا تمام جو بھی کسٹمر ہے، جو بھی جو خواتین ہو مرد ہو، وہ اگر زیور خریدنا چاہتے ہیں تو ان کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک 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 ٹھیک. کہ اگر وہ کسی بھی سنار سے زیور لے رہے ہیں تو اس سے کہیں بھائی اس میں سونا کتنا ہے، ٹھیک ٹھیک، اس میں ملاوٹ کتنے ہیں، وہ ان سے پوچھے. اچھا بالکل سر. اگر وہ ملاوٹ جو ہے اس سے پوچھیں گے تو دکاندار اس کو بتائے گا نا پھر اس میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے. بالکل. تو اگر گاہک جو ہے وہ پوچھتے نہیں ہے تو اپنا حق خود غصب کروا رہا ہے. ایگزیکٹلی. پھر یہ کہ گاہک کا جب زیور واپس کرنے جا رہا ہے وہ اس کی میکنگ چارجز ختم ہو گئے. بالکل. اب میکنگ چارجز کے بعد سنار کو چاہیے کہ وہ سونے کے اس کو پیسے دے سارے. ٹھیک ہے. اب وہ گاہک اس سے پوچھتے نہیں بھی یہ کارڈ کس چیز کی کاٹ رہے تم. یہ ہم کہتے ہیں کہ گاہک کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دکاندار سے اس نے ڈیل کیسے کر. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر دیکھیں، آپ نے کہا جی کہ ہم امپیورٹیز ایڈ کرتے ہیں تو ہم کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ اتنے امپیورٹیز ہیں اور اس کو سونا کر کے نہیں بیچتے. آپ کو جب سونا واپس کیا جاتا ہے، آپ سے پرچیز کیا گیا سونا، تو اس پہ آپ کارڈ بھی نہیں کاٹتے، تو کماتے کیسے ہیں بھائی؟ کیونکہ سنا یہ جاتا ہے یا مانا یہ جاتا ہے کہ سنیارا جب تک 2 نمبری نہ کرے تو وہ پیسے نہیں کما سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ہمارے دین نے ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں.
ٹھیک. ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ جائز طریقے سے کام کریں گے، آپ حلال طریقے سے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا. رائٹ. اصل چیز برکت ہے. اچھا. آپ لاکھ روپے کما رہے ہیں اور آپ کے اس رزق میں برکت نہیں ہے، وہ لاکھ روپے 1000 کے برابر بھی نہیں ہے. بالکل. اور آپ حلال طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ 1000 بھی کما رہے ہیں تو اس میں برکت ہے، ٹھیک. وہ 1,00,000 کے برابر ہو جائے گا. اسی طرح یہ سونے کا کام جو ہے، اس میں بھی الحمدللہ جب ہم نے اس طرح کام شروع کیا ہے، اس طریقے سے ہم نے کام شروع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی ہے. رائٹ. اور ہم یہ جو ہے نا چیلنج سے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے آج تک حلال سناروں کے کاروبار میں حلال طریقے سے کام کیا ہے، ماشاء اللہ. اور حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکت دی ہے. کیا بات ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. تو یہ زبردست. میری تمام اپنے سنار بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی یہ چیز کوشش کریں اور حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. ٹھیک 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 ٹھیک. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. میں فیض اللہ بھائی کا دوبارہ مشکور ہوں انتہائی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا کہ سونے کی پرچیزنگ کیسے کی جاتی ہے، اس کی ری سیلنگ کیسے کی جاتی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کی کتنے اپرچونیٹیز موجود ہیں. یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان حمزہ طاہر کو. ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.